السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وقال تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ وقال تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، جو گزشتہ 2 جمعوں میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا قیمتی تحفہ عطا کیا تھا۔ اس لیے میں نے نماز کو ہی آج اپنا موضوع بنایا ہے، اور نماز سے متعلق قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے تمام احکام کو فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر اتارا، لیکن نماز ایک ایسی قیمتی چیز ہے، ایک قیمتی تحفہ ہے کہ جس کو عطا کرنے کے لیے، اپنے نبی کو دینے کے لیے اللہ نے حضور کو معراج کرایا، اور معراج کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالی حضور کو تحفے میں نماز عطا کیا، نماز پیش کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبے میں قرآن پاک کی پہلی آیت تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے، اس میں کہیں سے کسی طریقے سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الذین ھدی للمتقین،
اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ھدی للمتقین۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر یعنی بن دیکھی چیزوں پر ہم نے ایمان لایا، جو ایمان لائے وہ متقی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان بالغیب رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو رزق عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ جتنی تاکید نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ملتی ہے۔ جگہ جگہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے میں نے تیسری آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے اور فحش باتوں سے، غلط کاموں سے انسان کو نماز روک دیتی ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے، جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے، گناہوں سے، منکرات سے رک جاتا ہے، بچنے لگتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضور کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کو اکیلا مانے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، وحدانیت کا اقرار کرے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی حضور کی رسالت کا اقرار کریں۔
حضور کی رسالت کا اقرار کریں اور گواہی دیں، اس کے بعد پھر وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز قائم کرنا، فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو، وَحَجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہم نماز کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آج ہم وہ قیمتی تحفہ جو معراج کے موقع پر حضور لے کر کے آئے تھے، اس نماز کی حفاظت اور اس نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور ضروری چیز ہے۔ ہر مسلمان کی ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صرف ہمیں ہی نماز کا حکم عطا نہیں کیا کہ صرف ہم نماز پڑھ لیں، نہیں، بلکہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہمیں بھی پڑھنا ہے، صرف ہم کو پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا ہے، نماز کا حکم دینا ہے۔ قرآن کے اندر آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو نماز کا حکم دو، اور صرف حکم دے کر کے چھوڑ نہ دو۔ آج حکم دے دیے نماز پڑھ لیا، کل نماز نہیں پڑھا، کل حکم دیا نماز پڑھ لیا، پرسوں نماز چھوڑ دیا، ایک وقت کی نماز پڑھا دوسری وقت کی نماز چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہنے کی تاکید کرو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہنے کی تاکید کرو، اس کی نگرانی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچہ ہو یا بچی 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے تنبیہ کرو، بلکہ یہاں تک کھل کے کہا کہ اس کو مارو۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے، نماز میں سستی کرے، کوتاہی کرے، بچہ 10 سال کا ہے، بچی 10 سال کی ہے، 10 سال کی عمر کے بچے بچیاں ہو گئی ہیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر مارو، نماز کے لیے تاکید کرو، نماز کے لیے بھیجاؤ، اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر ہمارا بچہ گھر میں کوئی برتن توڑ دے، 15-20 روپے کی پیالی توڑ دے یا کوئی برتن توڑ دے تو ماں غصے میں آ کر کے ایک تماچا رسید کر دیتی ہے کہ تم نے ایک گھر کا سامان توڑ دیا۔ 15-20 روپے کی چیز، معمولی قیمت کی چیز تھی، لیکن ماں کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے اس برتن کو توڑ دیا ہے، اور وہی ماں بچہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو نہیں جاتا ہے، تو اس کو بولنے کی توفیق نہیں، ہدایت دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارا بچہ اسکول نہ جائے، ہمارا بچہ کالج نہیں جائے، یونیورسٹی نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے،
تو ماں باپ دونوں غصے میں آ جاتے ہیں، غصے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ بچہ میں بڑی قیمتی فیس ادا کر رہا ہوں، ٹیوشن کی فیس، اسکول اور کالج کی فیس، اور تم اسکول کالج نہیں جا رہے ہو، ٹیوشن نہیں جا رہے ہو، کوچنگ نہیں جا رہے ہو۔ غصہ ہوتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ بچہ نماز کو نہیں جاتا تو کچھ نہیں بولتا، چونکہ ہمارے سامنے اللہ کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ہم مادی پرست ہو چکے ہیں، مادیت پر ہماری نظر ہے۔ بچہ ہمارا اسکول نہ جائے تو ہم کو غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، ہم خفا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور تنبیہ کرتے ہیں۔ لیکن وہی ہمارا بچہ مسجد کو نہ جائے، کوئی فکر نہیں، ہمارا بچہ نماز کو نہیں گیا، کوئی فکر نہیں، ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھا، کوئی مطلب نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، معمولات میں سے نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیے میرے محترم بزرگوار دوستو، اگر ہماری تربیت، ہماری ٹریننگ اپنے بچوں کی اس طریقے سے ہو رہی ہے تو پھر ان سے اچھی امید کبھی نہ رکھیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ میرا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، میرے مرنے کے بعد ہمیں ثواب پہنچائے گا، میرے مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں بخشے گا، بخشش کی دعائیں کرے گا۔ جو بچہ آپ کی زندگی میں کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، جو بچہ آپ کی زندگی میں آپ کے رہتے ہوئے قرآن پاک کو نہیں کھولا، جو بچہ آپ کی زندگی میں کبھی نیک اعمال نہیں کیا اور آپ نے اس کو دنیاوی تعلیم دی، اور پھر امید رکھیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، بخشش کی دعائیں کرے گا، مغفرت کی دعائیں کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ یاد رکھیے ہم غلط فہمی کے شکار ہیں، ہم غلط فہمی کی شکار ہیں، شیطانی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنورے، ہمارے بچوں کی آخرت سنورے، میرے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو ان کو نیک بنائیے، نمازی بنائیے، قرآن پڑھنے کا عادی بنائیے، قرآن سکھائیے، نماز سکھائیے اور نماز کی ترغیب دیجیے، تاکید کیجیے، نہیں مانے تو تنبیہ کیجیے، ان کو ماریے اور پیٹیے اور سختی کیجیے ان کے ساتھ۔ جس طریقے سے آپ اسکول نہ جانے پہ سختی کرتے ہیں، کالج نہ جانے پہ سختی کرتے ہیں، ٹیوشن نہ جانے پہ سختی کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کے لیے نہ آنے پر بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ دیکھیں یہ لفظ اتنا مشہور ہے اور اتنا اس کا مفہوم عام ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ بہرکیف ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر کبھی نہیں کرنا۔ حضرت علی سے حضور نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ پہلی چیز، جب نماز کا وقت آ جائے نماز میں تاخیر نہ کرنا، نماز وقت پہ ادا کر لینا۔ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ابھی نماز نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لیں گے، رات میں گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز کا جب وقت آ جائے تو ہم نماز وقت پہ ادا کریں۔ حضور نے کہا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلی چیز، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لینا، اس میں تاخیر نہ کرنا کہ بعد میں پڑھیں گے، شام میں پڑھیں گے، رات میں پڑھیں گے، نہیں، جب کا جب پڑھ لینا۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ کسی کا انتقال ہو جائے
تو اس میں تاخیر، دفن کرنے میں، تدفین کرنے میں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ حضور حکم دے رہے ہیں حضرت علی کو، اور حضرت علی کو حکم دے گا کہ پوری امت کو سبق دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ حضور کے اس تعلیم پہ ہمارا عمل نہیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، 2 دن تک ہم انتظار کرتے ہیں خاندان والوں کا، فلاں کا انتظار، فلاں کا انتظار، فلاں کا انتظار۔ حضور کا حکم یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا، جتنا جلد ہو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین کر دو۔ ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ آج پورے سماج، آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہی حال تقریباً، لوگوں کے انتظار میں جنازے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نمبر 3، جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے یا اس کا رشتہ مناسب مل جائے تو شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ رشتہ مناسب مل جائے تو شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حضور کا حکم ہے لیکن اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ایک پیر پر کھڑا ہو جائے گا، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ یہی حال ہر کسی کا، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ بچہ بچی جوان ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن شادی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا جب جا کے اس کی شادی کریں گے۔ یہاں تک کہ شادی کی جو عمر ہے، جوانی کی جو عمر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان ڈھل جاتا ہے جب جا کے اس کی اب شادی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رزق کے بارے میں فکر مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو تو شادی کا مطلب کیا کہ رزق کا انتظام خود کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق کے بارے میں فکر مت ہو، رزق دینا میرا کام ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ رزق کا مالک اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب نماز کا وقت آ جائے تاخیر نہ کریں، جب جنازہ کسی کا رکھا ہوا ہو اس میں تاخیر نہ کریں، جب 2 جوڑے یعنی لڑکا اور لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں، ورنہ اس کے بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کر دوں نماز سے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، پاؤں کی طاقت ختم ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے سہارا دے کر کے پاؤں مبارک کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لے گئے۔ ایک طرف عباس اور ایک طرف علی، ان دونوں کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے سہارا دے کر کے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لے گئے اور پوری امت کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بے گناہ تھے، نماز پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ لمبی لمبی رکعات، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آیا تھا نماز پڑھتے پڑھتے، بے گناہ تھے، اس کے باوجود نماز کی اتنی اہمیت، اس اہمیت کو بتانے کے لیے آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد گئے ہیں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ آج ہمارے پیر میں طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، مسجد تک آنے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجد نہیں آ پاتے ہیں، ہم نمازوں سے دور رہتے ہیں، بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، مارکیٹوں کا چکر لگاتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں، شادی خانوں میں جانا پسند کرتے ہیں، یہاں تفریح گاہوں میں جانا پسند کرتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کے لیے آنا ہمیں اس کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ میں آج آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں، نیت کر کے اٹھیں کہ ہم آج کے بعد سے کوئی ایک وقت کی بھی نماز ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کریں،
ورنہ کیا ہوتا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ جب انسان نمازوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا